وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یوسف آیت نمبر 18 سے 22 تک آج کا سبق ہے، اور اس کے موضوعات دو ہیں سامعین کرام کہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لیتا ہے وہ اس کے تمام کاموں میں مدد کرتا ہے، دوسرا جو کام ہو جائے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقینی طور پر اس کے خیر خواہ ہیں۔ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ خوب کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ انہوں نے کہا، بے شک مجھے یہ خیال مغموم کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں اس خیال سے بھی خوف زدہ ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس کی حفاظت سے غافل رہو۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ وہ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک قوی جماعت بھی موجود ہوں تو ہم تو بالکل ناکارہ ہوئے۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، تب ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی، اے یوسف پریشان نہ ہونا، ایک وقت آئے گا کہ تم یقیناً انہیں ان کا یہ کام جتلاؤ گے اور انہیں تمہارے بلند رتبے کا شعور نہیں ہوگا۔ أباهم عشاء يبكون۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اپنے باپ کے پاس رات کے وقت مکاری کا رونا روتے ہوئے آئے۔ قالوا يا أبانا
كنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم لوگ دوڑ میں مقابلہ کرنے چلے گئے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ تو ہماری بات کا یقین بھی نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 18 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ لفظی ترجمہ وجاؤ، اور لے آئے، اعلیٰ قمیصہ ہی، اس کی قمیص پر، بے دمن، خون، کذب، جھوٹا، یعنی سامعین اکرام ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی تفسیر بھی کرتا جاتا ہوں، یعنی اپنے دعوے کی دلیل میں بھائیوں نے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اس کی قمیص پہ کوئی جھوٹا سا خون لگا کے لے آئے اور دکھا دی کہ دیکھیں یہ اس کی قمیض ہے۔ تو قال، کہا، بلکہ سولت، اچھا دکھا دیا ہے تمہیں، لکم، تمہیں، سولت، اچھا، لکم، تمہیں، انفسکم، تمہارے نفس نے، امرن، ایک کام، فصبر جمیل، پس صبر اچھا، واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی، علی ما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی یعقوب علیہ السلام دیکھیں، یہ تو سب کچھ ان بھائیوں نے کیا ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر تھے۔ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ یعنی بہترین خلائق میں سے بہترین شخص ہوتا ہے، اور وہ اس کا تمام بھروسہ، رابطہ اور اس کی جو نظر ہے وہ حالات کے اندر تک جاتی ہے۔ یہ تو ان کو شروع سے، یعقوب علیہ السلام کو شروع سے معلوم تھا کہ یہ بھائی جو ہے یوسف کے خیر خواہ نہیں ہے، تو انہوں نے بادل ناخواستہ اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم لے جاؤ، اور وہاں جو سلوک کیا وہ آپ نے سنا، اور اب جو قمیض لے کے آئے تھے اور یہ دکھائی، تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ دیکھو بات یہ نہیں ہے، بل کا مطلب جب بھی آتا ہے تو اگلے مضمون کو رد کر دیتا ہے، بات یہ نہیں، تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات سمجھا دی، سلجھا دی یا سجا دی، تو فصبر، اب میں کیا کروں گا، اب میں جو ہے صبر کروں گا، ہو گیا۔ اور یہاں ایک کام جو ہے سامعین کرام، ایک حدیث کی طرف میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الخیر فی ما وقع، جو ہو جائے اس میں خیر ہوگی۔ تو آپ دیکھیں یہ جو جدائی آ گئی، باپ بیٹے میں جو جدائی آ گئی، اور یوسف علیہ السلام کو ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑا جو آئیں گے، آپ سنیں گے، معلوم بھی ہوگا آپ کو۔ تو بہرحال یہ یعقوب علیہ السلام کی میں بات کر رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اس پہ صبر کر لیا، اچھا صبر، کیونکہ یہ ہدایت ہے ہمیں سامعین کرام، اس میں سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ جو کام ہو جائے اس میں بہتری ہے۔ یہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور یہ بالکل صحیح ہیں کہ جو بھی واقع ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام وہ ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹا گیا تو وہ تو اس کا اپنا فعل تھا، اس کی سزا ملی اسے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں سامعین کرام کہ آپ کے بغیر کیے کے انجام پذیر ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ اپنے زندگی میں آپ کے کام آئے گی اور بہت کام آئے گی، کہ جو بھی ہو جائے اور آپ کے اختیار میں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بیگم صاحبہ ہیں،
شوہر ایک وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں، مثال کے طور پہ عرض کروں سمجھنے کے لیے، اور جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں، اور اب بیگم صاحبہ کا تو کوئی مکان بدلنے پہ اختیار تو نہیں ہے، وہ اتنا کہہ سکتی ہیں اپنے شوہر سے کہ بھئی یہ مکان مجھے الگ کر دو یا مکان بدل لو، جو بھی ہے، لیکن وہ نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو پا رہا، تو اس میں اس بیگم صاحبہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اس کے بس میں چونکہ نہیں ہے تو اس میں اس کے لیے بہتری ہے۔ یہ میں نے ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتایا۔ آپ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ۔ اب جو بھی آپ کو ملتا ہے، کم ملتا ہے، تو آپ اس پہ صبر کیجئے، اس کو یعنی جو مل رہا ہے اس پہ صبر کیجئے اور کی کوشش کیجئے، لیکن توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کا اور توکل کا اس میں مضمون ہے کہ یہاں پہ فصبر جمیل انہوں نے کہا کہ میرے لیے میں تو اب صبر کروں گا، بہت اچھا صبر، یعنی تمہیں ڈانٹوں گا نہیں، نمبر ایک۔ اس میں مضمون کیا ہے؟ تمہیں ڈانٹوں گا نہیں، تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، بس میں اس پہ صبر کروں گا۔ یہ ایک ایسا کام جو بغیر میرے چاہے ہو گیا، یعنی میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور بھائیوں کے ساتھ بیٹے کو بھجوانا یہ کوئی قصور نہیں تھا۔ انہوں نے اس وقت بھی توکل کیا، اب پھر اعتماد اللہ پہ کر رہے ہیں۔ اور جو اگلا جملہ ہے واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کی جائے گی جو تم کر رہے ہو، علی ما تصفون، جو تم فیصلہ کر رہے ہو۔ تو وجاءت سیارۃ، اب یوسف علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ وجاءت، اور آیا، سیارۃ، قافلہ، فارسلوا واردہم، پانی کی ان کو ضرورت تھی، فارسلوا، انہوں نے بھجوایا، واردہم، اپنے سقا کو، بہشتی جو تھا، جو پانی کی ڈیوٹی تھی، تو اس کو پانی کی تلاش میں بھجوایا۔ اس نے کنواں پایا، اس میں ڈول ڈال دیا، فَأَدْلَا دلوا، دلوا کہتے ہیں ڈول کو، ادلا نیچے ڈالا، دلوا ڈول۔ اب وہ نیچے تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ یہ سمجھے، اندھا کنواں تھا، وہ یہ سمجھے کہ میرے بھائی میرے مجھے نکالنے کے لیے آئے، وہ چمٹ گئے اس ڈول سے، اور سقا نے جو ہے ڈول کھینچا تو اس کو ایک خوبصورت لڑکا اس میں پایا، تو اس نے قالا، کہا، یا بشرا ہذا غلام، یہ تو لڑکا ہے۔ غلام لڑکے کو کہتے ہیں۔ ہم اردو میں جو ہے وہ غلام کہتے ہیں غلامی کو، غلامی، لیکن عربی میں غلامی کا نام عبد ہے، عبد۔ بہرحال ھذا غلام، یہ ایک لڑکا ہے۔ ظاہر ہے وہ یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن عطا کیا تھا۔ وَأَسَرُّوهُ بِدَعَةً، اس کو ایک پونجی سمجھ کے چھپا لیا اپنے ساتھ۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا جو وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ، اب گئے یہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو لے کے گیا مصر میں، ان کے پاس اپنا مال تجارت تھا، تو اس وقت غلامی کا، غلام بکتے تھے، بازار لگتے تھے، غلاموں کی منڈی ہوتی تھی۔ بہرحال اس بازار میں وَشَرَوْهُ، بیچ دیا، بِثَمَنٍ، قیمت، بخس، کم، دراہم معدودہ، محدود دراہم پہ، یعنی کم قیمت پہ وہ بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس میں وہ بے رغبت تھے، زاہد بے پرواہ، بے رغبت، کیونکہ ان کا اپنا مال تھا، وہ وہاں ان کو توجہ تھی کہ بھئی جو مال ہمارے پاس ہے وہ بیچیں، اس کو کم قیمت پہ انہوں نے جو بھی قیمت لگی بیچ دیا۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، وَقَالَ، اور کہا، الَّذِي، اس شخص نے، اشتراہو،
جس نے خرید لیا تھا ہو اس کو، من مصر سے، یعنی مصر کے بازار سے، گھر لے آیا، لِامْرَأَتِهِ اپنی بیوی کو کہا، اکرمی مثواہ اس کا بچھونا جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی اس کا بچھونا، کپڑے وغیرہ یہ شریف خاندان کا لگتا ہے، اس کی عزت کرو اور اس کو اچھا ٹریٹ، اس کو اچھا کرو، عسیٰ ان ینفعنا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، ہوشیار لڑکا ہے، او نتخذہ ولدا، او نتخذہ یا ہم اسے بنا لیں ولدا اپنا بیٹا نہیں ہوگا، اولاد نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اسی طرح ہم نے اقتدار دیا لیوسف، یوسف کو، فی الارض زمین میں، یعنی اس مصر میں آنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو اقتدار مل گیا کچھ عرصے بعد، لیکن یہ ہے کہ مل گیا، وَلِنُعَلِّمَهُ اور تاکہ ہم اس کو تعلیم دیں، تأویل الاحادیث باتوں کی حکمت، یعنی باتوں کی حکمت کی تعلیم دیں اسے، یعنی اس میں عام طور پہ تو خواب کی تعبیر، لیکن نہیں، خواب کی تعبیر یعنی وہ اس کا ایک جز ہو سکتی ہے، خوابوں کی انجام، تعویل، حکمت، باتوں کی حکمت یعنی سمجھ بوجھ۔ واللہ غالب علی امرہ اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر لیا ایک کام کے بارے میں وہ کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پہ غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بنا دیتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں۔ تو سامعین اکرام یہ اس میں تھوڑا سا آپ دیکھیں یہاں عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف کا اس طرح کنویں میں ڈلنا اور بازار میں بکنا اور پھر عزیز مصر کا اس کو خرید لینا اور اس کی تعظیم کرنا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو فیصلہ میں نے کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو، یعقوب کی اولاد کو میں مصر لے آؤں اور وہاں ان کو اقتدار دے دوں، یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا۔ تو اب وہ منصوبہ دیکھیں کیسے ناموافق حالات میں سے گزر کے حضرت یوسف علیہ السلام ناموافق حالات سے گزر کے تخت اقتدار تک جاتے ہیں، یہ آپ دیکھیں اور اس پہ ذرا غور کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور بہت پرحکمت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے اور جو اپنا چاہنا ہے اس پہ غالب ہے۔ سامعین اکرام اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، اس کو اپنا مقصود و محبوب اور مقصود تسلیم کر لیں، اس کے راستے پر چلیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دوست بنا لے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اس شخص کو اپنا دوست بنا لے گا۔ مختلف حالات آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ میں اس کی ہر حالت میں مدد کروں گا۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اس کو میں ایک بہت اچھی زندگی دوں گا، جو بھی مشکل حالات آئیں گے اس کی میں مدد کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے سامعین کرام، آپ ذرا سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اللہ تعالیٰ کا کہ مومن جو ہے وہ غالب رہے گا، وہ غالب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کا بندہ بن کے رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی خاص مدد اس کی شامل حال ہوگی۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یعنی ایک عام انسان یہ سوچتا ہے نا کہ یہ کیسے ہوگا، میں تو یہاں پھنس گیا ہوں یا پھنس گئی ہوں، ایسے حالات میں پھنس گئی ہوں۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اور اپنے تمام
جو چونکہ اختیار تو آلریڈی اس نے بیچ دیا ہے اللہ تعالیٰ پہ، اب پھر اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، واللہ وافوض امری الی اللہ، کہ میں اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے حالات پہ واقف ہے۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے سامعین کرام کہ آپ اگر اس طریقے پہ سمجھ لیں، اس کو سوچ سمجھ کے اپنی زندگی میں اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے پڑیں، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو یقیناً یہ اس شخص کی زندگی بہت اچھی گزرے گی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پر غالب ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ مومن کی مومنہ کی ہر حالت میں مدد کرے گا، کرتا ہے، کی ہے، کرے گا اور کی ہے۔ تو یہ سارے واقعات ہیں سامعین کرام یوسف علیہ السلام کے، آپ دیکھیں کس طرح وہ مصر پہنچا دیے گئے۔ اب جو ہے جو سارے واقعات آ رہے ہیں وہ ان کو بادشاہت یا اقتدار کی طرف قریب لے جا رہے ہیں۔ تو واللہ یعنی یہ صرف مضمون میں نے اس لیے بیان کیا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور امداد پہ ہمارا بھروسہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن اس میں آپ یہ جملہ بھی دیکھیں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے بھلا دیا ہے، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات بھی بالکل آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے، اور یہ احتساب ہونا چاہیے کہ کہیں میں اللہ کو فراموش کر کے تو زندگی نہیں گزار رہا یا نہیں گزار رہی، یعنی اللہ تعالیٰ میرا مقصود و معبود ہے نہیں ہے اور میں نے اس کو بھلا دیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ واللہ غالب علی امرہ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو جانتے اس لیے نہیں ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی کنیکشن ہے، نہ رابطہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے جیسا کہ مومن کو ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ مشکلات پھر پیش آتی ہیں، انسان ایسے واقعات مطلب جو اچانک ہو جاتے ہیں مثال کے طور پہ، یا جو ہو جاتا ہے تو اس پہ پھر غمزدہ ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے وہ ہاتھ کو نہیں محسوس کرتے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون میں یہ مضمون ہے۔ اور ولما بلغ اشدہ، اور جب یہ پہنچے اپنی جوانی تک، اشدہ جوانی تک، وآتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو دی حکمت وعلما اور علم۔ حکمت اور علم سے مراد یہاں نبوت نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی چھوٹے تھے اور وہ تو بعد میں ملے گی، لیکن ابتدا میں یعنی سمجھ بوجھ کاموں کا انجام، تعویل الاحادیث، وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں نیکوکاروں کو، یعنی جو بھی نیکوکار ہیں۔ یہ بات یہاں نوٹ کر لیں کہ اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام نہیں تھے، اللہ تعالیٰ جو بھی، ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں ذرا یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے، اس کے بندوں کے شامل حال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کاموں کی سوجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ یہ قرآن میں مضمون بالکل واضح ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور مقرر کر دیتا ہے، یمشی بہ فی الناس، وہ لوگوں میں اس کے ذریعے چلتا پھرتا ہے، یعنی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نور بصیرت جو ہوتا ہے، جو نور ربانی ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ذریعے دیکھتا ہے۔ تو یہ ایک سمجھ بوجھ پھر اللہ تعالیٰ ایک اس کو دیتا ہے، یعنی یہ عقل سلیم ہوتی ہے، اس کی عقل مومن کی سمجھ جو ہے وہ عقل سلیم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کو عقل کو بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور معرفت حاصل ہوتی ہے۔ سامعین کرام، وَكَذَلِكَ، یہاں صرف یہ نوٹ کر لیں، بہت ضروری جملہ ہے کہ اسی طرح میں کذالک، اسی طرح جو یوسف کے ساتھ میں نے یہ کام کر رہا ہوں یا ان کو ایک اعزاز دے رہا ہوں، اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں محسنین کو۔ ہر مومن جو ہے سامعین کرام وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے،
اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ قانون عام ہے، جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ امداد کر رہا ہے، تو ہمارے بھی جو بھی حالات آئیں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور کرتا ہے، کی ہے اور کرے گا اور کرتا ہے۔ یہ ماضی حال مستقبل۔ میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ دہرائیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ۔ اچھا وقت ذرا کم ہے، آپ ایسا کریں ترجمہ پہلے سنا دیں اور تلاوت کا وقت ہوا تو پھر کر لیں گے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ۔ اور لے آئے وہ عَلَىٰ قَمِيصِهِ، اس کی قمیص پر، عَلَىٰ پر، قمیصِهِ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر، بِدَمٍ كَذِبٍ جھوٹا خون لے آئے، لگا کر لے آئے۔ قَالَ کہا، بل یہ بات تو نہیں، بلکہ سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے تمہیں ایک کام اچھا دکھا دیا ہے، فصبر جمیل، اب میں تو اچھا صبر کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ وجاءت سیارۃ، آ گیا قافلہ، فارسلوا واردہم، انہوں نے بھجوایا اپنے سقا بہشتی، فادلی دلوہ، اس نے ڈالا اپنا ڈول، جب نکالا، قال یا بشرا، تو وہ خوش ہو گیا، اس کا ہائے خوشخبری، یعنی ہاں خوش ہو گیا، ھذا غلام، کہا کہ یہ تو لڑکا ہے، خوبصورت ہے، لڑکا ہے جوان، وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةٍ، اس کو چھپا لیا پونجی سمجھ کر، واللہ علیم بما یعملون، اور جو وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے جانتا تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، ان کو چند دراہم کے عوض ان کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس سلسلے میں وہ بے پرواہ تھے کہ کس قیمت پہ بکتا ہے، بس جو قیمت لگی اس نے بیچ دیا۔ قال الذی اشتراہ، کہا اس آدمی نے جس نے خریدا تھا، من مصر، مصر سے، لامرأتہ، اپنی بیوی سے، گھر لے آیا، اکرمی مثواہ، اس کا اکرمی مثواہ، یعنی اس کی جو ٹھکانہ ہے، مثوا، اس کا ٹھکانہ اچھا رکھنا اور اس کی اچھی دیکھ بھال کرنا، یعنی عزت سے رکھنا۔ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے اقتدار دیا یوسف کو زمین میں،
وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم انہیں بتا دیں، ان کو تعلیم دیں باتوں کی حکمت کی، انجام یا حکمت۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اپنے حکم پر، یعنی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس پہ غالب ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو سامعین اکرام، یہ آج کا سبق ہے۔ اب اس کی ہم تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. And they brought his shirt with fake blood on it. He said, your souls enticed you to do something, but patience is beautiful, and God is my help against what you describe. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً واللہ علیم بما يعملون. A caravan passed by, and they sent their water carrier. He lowered his bucket and said, good news, here is a boy. And they hid him as merchandise. But God was aware of what they did. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. And they sold him for a cheap price, a few coins. They considered him to be of little value. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. The Egyptian who bought him said to his wife, take good care of him, he may be useful to us, or we may adopt him as a son. We thus established Joseph in the land to teach him the interpretation of events. God has control over his affairs, but most people do not know. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. When he reached his maturity, we gave him wisdom and knowledge. We thus reward the righteous. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔